اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 224۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اللہ تعالیٰ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے نشانہ نہ بناؤ۔ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ بھلائی نہ کرو گے، پرہیزگاری نہ کرو گے اور لوگوں کے درمیان صلح نہ کراؤ گے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 225 کو ساتھ لیں گے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا تم سے تمہاری بے معنی قسموں کا، یعنی ان قسموں کا جو تم عزم و ارادہ کے بغیر کھا بیٹھتے ہو۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن وہ ان قسموں پر تم سے مواخذہ کرے گا جو تم نے اپنے دلی ارادے کے ساتھ کھائی ہوں۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور حلیم ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ کوئی اچھا کام نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کے نام کو استعمال نہ کرو۔ جیسے یہ کہو کہ اللہ کی قسم میں یہ بھلائی نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں یہ پرہیزگاری نہ کروں گا، اور اللہ کی قسم میں لوگوں کے درمیان صلح نہ کراؤں گا۔ جیسے اللہ کی قسم کہ میں ماں باپ سے اچھا سلوک نہ کروں گا، یا میں بیوی سے نہ بولوں گا، یا میں لوگوں کے درمیان مصالحت نہیں کراؤں گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ برائی کے کاموں میں اللہ کے نام کو استعمال نہ کرو۔ اگر کسی نے یہ کام کیا ہو تو اسے چاہیے کہ ایسی قسم توڑ ڈالے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن سمرہ کو حکم دیا کہ اگر تو کسی بات کی قسم کھائے اور اس کے خلاف کرنا بہتر سمجھے تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کر، اور جس کام کو بہتر سمجھے وہی کام کر۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے عظیم نام کو استعمال کرتے ہوئے ایسی قسمیں مت کھاؤ جو نیکی، تقوی اور مقصد اصلاح کے خلاف ہوں۔ جیسے کوئی شخص یہ قسم کھا بیٹھے کہ میں فلاں شخص سے کبھی حسن سلوک اور بھلائی نہ کروں گا، اللہ تعالیٰ نے ایسی قسموں سے روکا ہے۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح کی قسم کھائی تھی کہ مستح صحابی جو تھے وہ ایک غریب مسلمان تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرابت دار بھی تھے۔ ان کی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی مدد کیا کرتے تھے۔ واقعہ افک میں مستح بھی آگ بھڑکانے والوں میں شامل ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رنجیدہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں اس کی سرپرستی کرتا ہوں اور یہ میری بیٹی پر تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے قسم کھائی کہ میں اس کی مدد نہ کروں گا۔ یہ واقعہ سورۃ نور میں ہے۔ تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایسی قسمیں یعنی بھلائی نہ کرنے کے کاموں کی قسمیں مت کھایا کرو۔ اگر قسم کھا لی ہے تو توڑ دو اور قسم کا کفارہ ادا کرو۔ قسم کا کفارہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا انہیں لباس پہنانا، یا غلام آزاد کرنا، یا 3 دن کے روزے رکھنا۔ دوسرا مفہوم اس آیت کا یہ بنتا ہے کہ نیکی کرو تو اس پر ہر وقت قسمیں نہ کھایا کرو۔ جو نیکی تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے، قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے انسان یہ کہے کہ اللہ کی قسم میں تو کبھی نماز نہیں چھوڑتا، یا اللہ کی قسم میں تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یا اللہ کی قسم میں تو صلح جو ہوں، ہر ایک سے صلح کرواتا ہوں۔ تو اس کا یہ مفہوم بھی بعض مفسرین نے بتایا ہے کہ نیکی کرو تو اس وقت
اس نیکی پر ہر وقت قسمیں نہ کھایا کرو، جو نیکی تم کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اور اسی کی آیت نمبر 225 تھی کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری لغو قسموں پر مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تم نے دل کے ارادے کے ساتھ سوچ سمجھ کے اٹھائی ہیں اللہ اس پر مواخذہ کرے گا۔ اللہ بخشنے والا اور اللہ حلم والا اور اللہ بردبار ہے۔ عربوں کا انداز تھا کہ واللہ یا باللہ یا اللہ کی قسم کے بغیر کوئی جملہ ان کا شروع ہی نہیں ہوتا تھا، یعنی قسمیں جو تھیں وہ ان کے تکیہ کلام میں شامل تھیں۔ اس سے ان کی نیت قسم کھانے کی نہ ہوتی تھی، بلکہ یہ ان کا انداز گفتگو تھا۔ اس طرح کی قسموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن ہاں دل کی نیت کر کے تم نے اگر کوئی قسم کھائی ہے تو اس قسم کو نہ پورا کرنے پر تمہاری پکڑ ہوگی۔ اگر تم نے دل کے ارادے سے قسم کھائی ہے اور اس کے خلاف کیا تو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور اللہ رحیم ہے، وہ غفور ہے کہ لغو اور بیہودہ قسموں پر مواخذہ نہیں فرماتا، وہ حلیم ہے کہ مواخذہ کرنے میں جلدی نہیں فرماتا کہ شاید بندہ توبہ کر لے۔ آیت نمبر 226 للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے۔ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ آیت نمبر 227 کو ساتھ لیں گے، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر چکے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت میں ایلا کا قانون بیان کیا گیا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس نہ جانے اور اس سے جدا رہنے کی قسم کھا لے تو اس کو ایلا کہتے ہیں۔ عربوں میں زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے ناراض ہو جاتا اور اس کو ناپسند کرتا تو وہ اس سے ایلا کر لیتا، یعنی قسم کھا لیتا کہ میں اپنی بیوی سے قربت نہیں کروں گا۔ اور ایلا کی ان کے رواج میں کوئی مدت مقرر نہیں تھی، اس لیے ایک طرف تو خاوند ایلا کی وجہ سے ساری عمر اپنی بیوی سے تعلقات زوجیت ختم کر لیتا، اور دوسری طرف وہ عورت جو اس کی زوجیت میں ہے وہ اس کے نکاح سے خارج بھی نہ ہو سکتی تاکہ کسی دوسرے سے نکاح کر لے۔ اس طرح یہ غریب عورت معلق رہتی تھی اور تکلیف اٹھاتی تھی۔ اسلام نے ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے جاہلیت کے ایلا میں اصلاح کی اور اس کے لیے 4 ماہ کی مدت مقرر کر دی تاکہ خاوند ایلا کے بعد اس عرصے میں اپنی بیوی کے متعلق آخری فیصلہ کرنے سے پہلے ٹھنڈے دل سے خوب سوچ سمجھ کر کوئی رائے قائم کر لے۔ اگر سوچ بچار کے بعد اس فیصلہ پر پہنچے کہ اسے اپنی بیوی سے صلح کر لینی چاہیے اور دوبارہ اس سے تعلقات زوجیت استوار کر لینے چاہیے تو وہ 4 ماہ کے اندر، یعنی 4 ماہ گزرنے سے پہلے وہ اس سے حقوق زوجیت قائم کر لے گا۔ اس طرح قسم کا کفارہ بھی نہیں دینا ہوگا اور نکاح بھی قائم رہے گا۔ اور اگر وہ اس فیصلے پر پہنچتا ہے اس مدت کے دوران کہ اس بیوی سے نبھا نہیں ہو سکتا، میں اس بیوی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا، تو وہ 4 ماہ گزر جانے تک بیوی سے حقوق زوجیت جب قائم نہیں کرے گا تو طلاق خود بخود واقع ہو جائے گی، ایک طلاق یا طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایلا کے قانون میں اصلاح کر کے عورت کی اس تکلیف کا ازالہ کیا۔
تو اس طرح ہمارے پاس ایلا کرنے کی صورت میں 3 صورتیں سامنے آتی ہیں جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی. یعنی ایلا کی قسم کھانے والا شخص اگر 4 ماہ کے بعد صحیح 4 ماہ کے بعد رجوع کر لیتا ہے، 4 ماہ گزرنے سے پہلے صحیح 4 ماہ کے اندر رجوع کر لیتا ہے تو نہ طلاق ہوگی اور نہ قسم کا کفارہ دینا ہوگا. ہاں اگر 4 ماہ سے پہلے یعنی 3 ماہ کے بعد اور 4 ماہ سے پہلے اگر وہ رجوع کرتا ہے، بیوی سے حقوق زوجیت قائم کرتا ہے تو اسے قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، مگر اس صورت میں اس کا نکاح برقرار رہے گا. قسم توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کا کھانا یا 10 مسکینوں کا لباس یا غلام آزاد کرنا یا 3 دن کے روزے رکھنا. تیسری صورت یہ ہے کہ 4 ماہ گزر جائیں مکمل پورے اور خاوند بیوی سے رجوع نہ کرے، اس سے حقوق زوجیت قائم نہ کرے تو طلاق واقع ہو جائے گی، یہ طلاق بائن ہوگی. بعض فقہا کے نزدیک طلاق واقع ہو جائے گی اور بعض فقہا کے نزدیک عدالت سے رجوع کرنا ہوگا. ہاں طلاق ہونے کی صورت میں اگر اس کے بعد بھی دونوں رضامند ہوں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں بغیر حلالہ کے. 127 میں ہے کہ اگر وہ طلاق کا ارادہ کر چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی 4 ماہ کا عرصہ گزر جانے پر شوہر کو بہرحال فیصلہ کرنا ہے کہ وہ یا تو رجوع کرے یا طلاق دے. اب عورت کو مزید معلق نہیں رکھا جا سکتا. آیت نمبر 228 وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، اور جن عورتوں کو طلاق دے دی جائے ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ پیدا کر دیا ہے کہ وہ اسے چھپائیں، یعنی وہ اپنے حمل کو نہ چھپائیں. ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ فی الواقع اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتی ہیں. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے شوہر اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ انہیں لوٹا لیں اس عدت کے دوران میں اگر وہ واقعتاً اصلاح چاہتے ہوں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے اسی طرح حقوق ہیں جس طرح ان پر ذمہ داریاں ہیں دستور کے مطابق. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ فوقیت کا ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے. اس آیت میں مطلقہ کی عدت بیان کی گئی ہے. یہ حکم ان منکوحہ عورتوں کے لیے ہے جو بالغاں ہوں اور جن کی خاوند سے خلوت صحیحہ ہو چکی ہو. تو اس آیت کی روح سے رب کریم نے حکم دیا ہے کہ اگر خاوند بیوی کو طلاق دیتا ہے تو بیوی کو حق نہیں ہے کہ وہاں سے اٹھے اور جھٹ دوسرے شخص سے بیاہ کر لے جیسا کہ یہود کے ہاں عام قاعدہ تھا، بلکہ رب کریم نے اسلام کی تعلیمات میں یہ حکم دیا کہ اگر خاوند بیوی کو طلاق دیتا ہے تو 3 حیض گزرنے کی مدت تک وہ صبر کرے، اس کے بعد اسے نکاح کی دوسری جگہ نکاح کی اجازت ہے. اس مدت انتظار کو شریعت میں عدت کہتے ہیں. اس حکم میں بڑی مصلحتیں ہیں. اس مدت میں خاوند چاہے تو بیوی سے رجوع کر سکتا ہے. تو مطلقہ کی عدت یہاں 3 حیض بتائی گئی ہے. اسی طرح لونڈی کی عدت 2 ماہ بتائی فقہا نے. حاملہ کی عدت وضع حمل تک ہے اور خلا لینے کی صورت میں عدت 1 ماہ ہے. 1 ماہ ہے خلا لینے کی صورت میں عدت 1 ماہ ہے. اچھا، تو یہاں بتایا گیا ہے کہ شریعت نے یہ عدت مقرر کی مطلقہ کے لیے. اس حکم میں بڑی مصلحتیں ہیں. اس مدت میں خاوند چاہے تو بیوی سے رجوع کر سکتا ہے بشرطے کہ اس نے
تیسری بار طلاق نہ دی ہو۔ تو تیسری طلاق سے پہلے اس مدت عدت کے دوران خاوند بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، اور عدت کے دوران وہ متعلقہ عورت مرد کے نکاح میں ہوگی۔ خاوند چاہے تو رجوع کر سکتا ہے، عورت انکار نہ کرے۔ عورت کو انکار نہیں کرنا چاہیے، یعنی رجوع کا حق خاوند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ طلاق دینے کا جو مسنون طریقہ تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ مرد حالت طہر میں یعنی حیض سے پاک ہونے کے بعد بغیر صحبت کیے ایک طلاق دے اور پوری عدت گزر جانے دے، اس صورت کو فقہی اصطلاح میں طلاق احسن کہتے ہیں۔ طلاق کا ایک طریقہ جسے طلاق احسن کہتے ہیں وہ یہ کہ مرد حالت طہر یعنی حیض سے پاک ہونے کے بعد بغیر صحبت کیے ایک طلاق دے اور پوری عدت گزر جانے دے، اس صورت کو فقہی اصطلاح میں طلاق احسن کہتے ہیں۔ اس صورت میں یہ فائدہ ہے کہ اگر عدت گزر جانے کے بعد بھی میاں بیوی آپس میں مل بیٹھنے پر رضامند ہو جائیں تو دوبارہ نکاح سے یہ صورت ممکن ہو سکتی ہے حلالہ کے بغیر۔ یہ طلاق احسن کا طریقہ ہے۔ دوسری صورت جسے ہم طلاق حسن کہتے ہیں وہ یہ کہ ایک حالت طہر یعنی حیض سے پاک ہونے کے بعد بغیر صحبت کیے ایک طلاق دے، پھر دوسرے حیض کے بعد پاک ہونے کے بعد دوسری طلاق دے، اور تیسری حالت طہر میں یعنی تیسرے حیض سے پاک ہونے کے بعد تیسری طلاق دے، اور پھر اس کے بعد حیض شروع ہوتے ہی عورت کی عدت ختم۔ اسے طلاق حسن کہتے ہیں۔ 2 طلاقوں تک طلاق رجعی رہتی ہے۔ 2 طلاقوں تک طلاق رجعی رہے گی۔ بیوی خاوند کے لیے محرم ہی رہے گی، نکاح برقرار رہے گا۔ بیوی کی رہائش اور نان نفقہ خاوند ہی کی ذمہ داری ہوگا۔ خاوند رجوع کر سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو رجوع کرے، بیوی انکار نہ کرے۔ یہ معاملہ کس وقت تک ہے؟ جب تک ابھی 2 طلاقیں دی ہیں، لیکن تیسری طلاق کے بعد نکاح ٹوٹ جائے گا۔ دوبارہ نکاح حلالہ کے بغیر نہیں ہو سکے گا۔ مرد کو اپنے اس فیصلے پر 1 نہیں 3 بار اور پوری طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کی مہلت دی گئی ہے، اس لیے کہ شادی کا بندھن بھی سوچ سمجھ کر اور وقت لگا کر کیا جاتا ہے، اور اسے توڑنا اگر ضروری لگے تو اس کے لیے بھی سوچ سمجھ اور وقت لگا کر فیصلہ کرے۔ 3 حیض یعنی 3 ماہ تک وہ سوچ سمجھ کر وقت لگا کر فیصلہ کر سکتا ہے۔ طلاق ایک بار دینے سے کینچی کی طرح نکاح کا بندھن کٹ نہیں جاتا، نکاح برقرار رہتا ہے، عورت نامحرم نہیں ہو جاتی۔ ہاں، پہلی طلاق پر طلاق کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے اور عدت کا شمار شروع ہو جاتا ہے۔ تیسرا حیض آنے پر عدت ختم ہو جاتی ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ مرد اگر جب پہلی طلاق دیتا ہے، اس وقت اگر عورت کو معلوم ہوتا ہے کہ حمل اس کے رحم میں ہے تو اسے وہ حمل چھپانا نہیں چاہیے۔ یعنی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے اس کے رحم میں جو کچھ پیدا کیا ہے وہ اسے چھپائے، اگر وہ پھر واقعی اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتی ہے۔ 3 حیض کی مدت اسی لیے مقرر کی گئی کہ معلوم ہو جائے کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں۔ اگر عورت حاملہ ہو لیکن وہ اپنا حمل چھپا رہی ہو تاکہ اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ اس کے پاس ہی رہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں، یا وہ حمل چھپا رہی ہو کیونکہ حمل والی عورت کی عدت وضع حمل تک ہے، وہ جلدی عدت سے نکلنا چاہتی ہو تو اس لیے وہ اپنا حمل چھپا رہی ہو، تو ایسا نہیں اس عورت کو کرنا چاہیے۔ اللہ کا جو حکم ہے اور وہ اللہ کے احکام پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتی ہے تو وہ سب پر واضح کر دے اگر وہ حمل سے ہے۔
بؤولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، اور ان کے شوہر اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں لوٹا لیں اس عدت میں اگر وہ واقعتاً اصلاح چاہتے ہیں۔ اسے رجت کہا جاتا ہے۔ شوہروں کو حق حاصل ہے کہ وہ عدت کے اندر اندر رجوع کر سکتے ہیں، لیکن یہ حق تیسری طلاق کے بعد حاصل نہیں رہتا۔ پہلی یا دوسری طلاق کے بعد عدت ختم ہونے سے پہلے شوہر کو اس کا اختیار حاصل ہے کہ وہ رجوع کر لے۔ اس پر بیوی کو انکار کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ تم تو مجھے طلاق دے چکے ہو، اب میں تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ ایسا بیوی نہیں کہہ سکتی اللہ کے حکم کے مطابق۔ تیسری طلاق سے پہلے، عدت کے دوران، 2 طلاقوں یا پہلی طلاق کے بعد، اور مرد کو رجوع کا حق حاصل ہے، بیوی کو انکار کا اختیار نہیں ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے اسی طرح حقوق ہیں جس طرح ان پر ذمہ داریاں ہیں دستور کے مطابق، یعنی ان کے لیے جو حقوق ہیں وہ ان کی ذمہ داریوں کی مناسبت سے ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ فوقیت ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے۔ بعض مفسرین نے آیت کے اس حصے کا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ان کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ عورتوں کے حقوق بھی مردوں پر ویسے ہی ہیں جیسے مردوں کے ان پر حقوق ہیں۔ تو اس طرح وہ شوہر اور بیوی کے درمیان مساوات کو لے آتے ہیں۔ یہاں شوہر اور بیوی کی مساوات کی بات نہیں ہو رہی، یہاں طلاق کی صورت میں کس کے پاس کیا اختیار ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بات کی ہے۔ اس لیے بعض مفسرین کے نزدیک صحیح ترجمہ جو اس کا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اس کا ترجمہ صحیح جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسی ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے ویسے ہی حقوق اس کو دیے ہیں، اور جیسی ذمہ داری عورت پر ڈالی ہے اسی کی مناسبت سے اس کو حقوق دیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کھول دیا ہے کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یعنی مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت حاصل ہے۔ تو اس سے کلیئر ہے کہ یہاں بات مساوات کی نہیں ہو رہی، بلکہ طلاق کے پروسیس میں دونوں کے اختیارات کی بات ہو رہی ہے کہ رجوع کا حق جو ہے وہ مرد کو حاصل ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اسے ایک درجہ فوقیت دی ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ عورت اور مرد انسان ہونے کے ناطے بالکل برابر ہیں۔ ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی، ایک ہی ماں کے رحم میں بہن نے بھی پرورش پائی اور بھائی نے بھی پرورش پائی، لہٰذا اس اعتبار سے شرف انسانیت میں اور نوع انسانیت کے فرد کی حیثیت سے دونوں برابر ہیں۔ لیکن جب ایک مرد اور ایک عورت مل کر خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں تو پھر وہ شوہر اور بیوی کی حیثیت سے برابر نہیں ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ خاندان میں 2 سربراہ نہیں بلکہ ایک سربراہ، اور حکم جو ہے ایک کا چلے گا تو گھر کی بنیاد مضبوط رہے گی۔ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے۔ تو جب وہ میاں اور بیوی بن جائیں گے اور خاندان کی بنیاد رکھیں گے تو اب یہ دونوں برابر نہیں ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے سب انسان برابر ہیں، لیکن ایک دفتر میں چپڑاسی اور افسر برابر نہیں ہیں، ایک ادارے میں پرنسپل اور وائس پرنسپل برابر نہیں ہیں، ان کے الگ الگ اختیارات اور فرائض ہیں۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ جو احکام دیے گئے ہیں وہ خاندانی نظام اور آئلی معاملات ہی سے متعلق ہیں، اس لیے کہ انسانی تمدن کی جڑ اور بنیاد یہی ہے، یہاں سے خاندان بنتا ہے
اور خاندانوں کے اجتماع کا نام معاشرہ ہے۔ معاشرے میں طلاق ایک اہم معاملہ ہے۔ اس میں مرد اور عورت کو برابر کا اختیار نہیں دیا گیا۔ جہاں تک شادی کا تعلق ہے، اس میں عورت کی رضامندی ضروری ہے۔ اسے شادی سے انکار کرنے کا حق حاصل ہے، اس پر جبر نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایک مرتبہ جب وہ نکاح میں آ گئی تو اب شوہر کا پلڑا بھاری ہے، وہ اسے طلاق دے سکتا ہے۔ ہاں، اگر وہ ظلم کے ساتھ طلاق دے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوگا اور اس کی پکڑ ہوگی، لیکن بہرحال اسے اختیار حاصل ہے طلاق دینے کا۔ عورت خود طلاق نہیں دے سکتی، البتہ طلاق حاصل کر سکتی ہے، جسے ہم خلا کہتے ہیں۔ وہ عدالت کے ذریعے سے یا خاندان کے بڑوں کے ذریعے سے خلا حاصل کر سکتی ہے، لیکن اسے مرد کی طرح طلاق دینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مرد نے 1 یا 2 طلاقیں دے دیں اور ابھی عدت پوری نہیں ہوئی تو اسے رجوع کا حق حاصل ہے، اس پر عورت انکار نہیں کر سکتی۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو موجودہ زمانے میں خواتین کو اچھی نہیں لگتی، اس لیے کہ آج کی دنیا میں مساوات مرد و زن کا فلسفہ شیطان کا سب سے بڑا فلسفہ اور معاشرے میں فتنہ و فساد اور گندگی پیدا کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ البتہ اس معاملے کا ایک دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ اسلام نے عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں، بدقسمتی سے ہم مسلمانوں نے وہ بھی عورتوں کو نہیں دیے عملی طور پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں ابھی تک ہمارا ہندوانہ پس منظر مسلط ہے۔ ہندوؤں کے معاشرے میں عورت کو قطعاً کوئی حیثیت نہیں ہے، وراثت کا حق تو بہت دور کی بات ہے، اسے تو اپنے شوہر کی موت کے بعد زندہ رہنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کے حقوق کے تحفظ کیا ہے اور اسے بہت عزت اور توقیر عطا کی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہیں، اور جان لو کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے اچھا ہوں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک ہو، ان کی دلجوئی ہو، ان کے احساسات کا پاس بھی ہو۔ البتہ جہاں دین اور شریعت کا معاملہ آ جائے، وہاں جو حکم اللہ تعالیٰ کا ہے اس حکم سے بہترین اور کوئی معاملہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے، وہ علم والا ہے، وہ حکمت والا ہے۔